الماء، پانی کے مسائل. پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودأنا به عطشنا افنتودأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحل میتته رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے، یعنی جو سمندر کے اندر ہی مر جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ رضی اللہ عنہا فی قصعۃ فیہا اثر العجین رواہ النسائی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل فرمایا، یعنی جیسے ایک بالٹی سے دونوں نے پانی لیا، پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی اس ٹب کو دھونے کے لیے اس میں شاید پہلے آٹا گوندھا گیا تھا، اس کو دھونے کے لیے اتنا پانی شاید نہ ہو کیونکہ عرب کے اندر خاص طور پہ پانی کم ہوتا. تو بعض اوقات یہ ہے کہ بہت باریکی سے اگر برتن نہیں دھویا گیا اور اس میں پانی پڑ گیا اور اس سے نہانے کی ضرورت پیش آئی تو انسان نہا سکتا ہے، لیکن یہ کس چیز کے اثر سے؟ پاک چیز، جیسے آٹا پاک ہے، یا جیسے لیمن ڈراپس ڈال دیتے ہیں آپ نہاتے وقت پانی میں، یا کوئی اور اینٹی سیپٹک چیز ڈال دیتے ہیں، ونیگر ڈال دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے، یا بعض اوقات کوئی آئل ڈال دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک وہ خود پاک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کی خوشبو بدل جاتی ہے، بعض اوقات رنگ بدل جاتا ہے، بعض اوقات ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. بلی کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر ٹب میں سے بلی پانی پی گئی تو اس سے آپ نہا سکتے ہیں. میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یعنی مرد کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کہ بیوی اس پانی سے نہا نہیں سکتی، یا عورت کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا کہ دوسرا نہیں نہا سکتا اس سے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرة قبل ذلك رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی پی چکی ہوتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرة انها لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. اسے ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پاک ہی رہتا ہے. نجاست کا کیا معنی ہے؟ کوئی ڈرٹ یا فلث وغیرہ. ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی وانا مريض لا اعقل فتودأ وصب علي من وضوئه فاقلت رواہ البخاری. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، بخار وغیرہ ہوگا شاید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا. یعنی جیسے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو وغیرہ کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، بازو دھوئے، چہرہ دھویا، تو وہ جو پانی بچا وہ پانی صرف جسم کو ٹچ کرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا، اسی پانی کو آپ نے جابر کے اوپر ڈال دیا تو ان کو ہوش آ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. کھڑا پانی سے مراد کیا ہے؟ جیسے کسی ٹب میں ہے، بالٹی میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جو بہ نہیں رہا، پونڈ ہے لیکن چھوٹا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آداب الخلا. خلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. مراد اس سے یہ ہے
کہ ایسا وقت جس میں انسان تنہا ہو اور اپنی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے، کال آف نیچر ہے، اس کو پورا کرے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس لیے ایسے معاملات میں بھی ایک مسلمان کو تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام صرف انسان کی پبلک لائف یا لوگوں کے درمیان رہنے کے آداب ہی نہیں سکھاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو بھی کوئی ضروریات انسان کو پیش آ سکتی ہیں، ان سب کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اسی بات پر کہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے۔ تو اس پر مسلمانوں نے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کو دین کا ایک بہترین حصہ قرار دیا کہ ہاں واقعی ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کوئی مصنوعی دین نہیں، صرف ظاہریت کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کی تنہائی کے اوقات، اس کے اپیرنس سے لے کر اس کے انر سیلف، ہر چیز کی اصلاح اور تزکیہ اور بھلائی چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے، یعنی اس موقع پر بھی رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کیا پڑھا جائے؟ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ گزشتہ زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے انتظامات نہیں تھے۔ ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ عموماً گھر سے باہر دور خالی جگہ پر خلا میں چلے جاتے، جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آتا، ویرانہ جگہ ہوتی، اور ویرانہ ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات اس بات کا خدشہ ہوتا کہ جن یا مؤنث جن یعنی جننیاں انسان پر حملہ آور نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر یعنی شیطان جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے، عموماً جنوں کا ٹھکانہ ویرانوں میں ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ انسان کو نقصان نہ دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب ایسی جگہوں پر جنوں کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ طلب کرنا درست نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام جنات سے کہ وہ اس موقع پر نقصان نہ دیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جنات صرف ویرانوں میں یا خالی جگہوں میں، بے آباد جگہوں میں ہی نہیں ہوتے، وہ ناپاک اور نجس جگہوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خواہ ٹوائلٹ گھر کے اندر ہو، پھر بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانکا، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ باہر آتے ہوئے انسان پھر دعا مانگے؟ یہ یاد رکھیے کہ بیت الخلاء کے اندر تو کچھ نہیں مانگا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا، اور دوسرے موقع پر بخشش کی دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے، اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور پانے کے بعد جو دعا مفید ہے وہ استغفار ہے۔ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے۔ وضع کا لفظ جس کا مطلب ہے رکھ دیا کرتے تھے کہیں اور۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گلے میں کوئی ایسا لاکٹ ہو جس پر آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہو تو اس لاکٹ کو پہن کر، یا اگر انگوٹھی میں کوئی ایسی چیز کندہ ہو یا کوئی بھی ایسے اوراق یا کاغذ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، ان کو بھی جیب وغیرہ میں رکھ کر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدکم علی حاجۃ فلا يستقبلن القبلۃ ولا يستدبرها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے، یعنی قبلہ نہ سامنے ہو نہ پیچھے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن دوسری روایت دیکھیے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت علی بیت اختی حفصہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدا لحاجتہ مستقبل الشام مستدبر القبلۃ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوار یا بند کمرے کے اندر اگر پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسلمان ملکوں میں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلہ سامنے یا پیچھے کی طرف نہ ہو، لیکن عام طور پر جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی فن تعمیر اسلامی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا تو وہاں بسا اوقات ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کا رخ عین قبلے کی طرف ہوگا یا بیک ہو سکتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں کہ انسان اپنی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسان پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالے۔ ایسی صورت میں جب آپ ایسے ٹوائلٹس میں جائیں بغیر کسی پریشانی کے اسے استعمال کریں، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، جب آپ خالی میدان میں کہیں ہو تو اس میں یہ ہے کہ انسان پھر اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ جس طرف چاہے منہ کر لے، اور خالی میدان میں ایسا کرنا ممنوع ہے۔ رفع حاجت کے وقت پرائیویٹ پارٹ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے۔ ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اسلام میں ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے، اور ایک بنیادی ادب کیا ہے کہ سب اچھے کام، صاف ستھرے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں، اور نجس کام یا جن چیزوں میں ناپاکی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں۔ مثلا اگر آپ کو ناک صاف کرنا ہے تو بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ استنجا کرنا ہے، اور استنجا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو واش کرنا ہے رفع حاجت کے بعد، تو بائیں ہاتھ سے نجاست دور کریں۔ اسی طرح کھانے میں پھونک نہیں مارے،
یہ تو آج ہم کو پتا چلا کہ انسان کی پھونک میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو ایک زہریلی گیس ہے اور نقصان دہ ہے صحت کے لیے، اس لیے اس کو نہیں پھونکنا چاہیے. لیکن 1400 سال پہلے یہ ادب سکھا دیا گیا کہ کھانے کے اندر مت پھونکو. بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے اور اسلام کا حسن ختم ہو کر رہ جاتا ہے جو دراصل انسان کی شخصیت میں جھلکتا ہے. کیا گرم چائے ہے تو پھونکے مار مار کے پی رہے ہیں، نوالے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو منہ سے ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ حرکتیں کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا چاہیے. طہارت دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کرنے، کنگھا کرنے، جوتا پہننے میں دائیں طرف سے آغاز پسند فرمایا کرتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. رواہ مسلم. طہارت کرنے میں جیسے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پہلے دایاں ہاتھ، مثلاً آپ برش کر رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف کے دانتوں کو صاف کیا جائے، کنگھی کر رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف کے بال جو ہیں ان کو سیدھا کیا جائے. اسی طرح جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں جوتا پہنا جائے. کرنے کو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن یہی ایک مسلمان کی شناخت بن جاتے ہیں. راستے اور سائے کی جگہ میں رفع حاجت کرنا منع ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لعنت کے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ اور سایہ دار جگہ پر رفع حاجت کرنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کو لعنت کے کام کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ایسا اذیت دینے والا کام کرے گا تو لوگوں کی بد دعا لے گا، لوگوں کو ستائے گا اور ان کے دل کی آہ لے گا. اور ایسا شخص جو لوگوں کو ستانے اور تکلیف دینے کا سبب بنے، خود اس پر پھر رحمت کہاں سے ہو سکتی؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت سے محرومی. کبھی بھی کسی گزرگاہ میں، گزرنے کی جگہ پر اور سایہ دار جگہ پر جو لوگوں کے بیٹھنے، آرام کرنے یا سکون لینے کی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور جگہ جو دوسروں کے سامنے ہو، یعنی جہاں لوگوں کی نظر پڑتی. اگر اس چیز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو گلیوں بازاروں میں لوگ بیٹھ کر سر عام ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس قدر ناپسندیدہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن اسلامی اخلاق و آداب سے دور دور کا واسطہ نہیں، اس لیے کہ سکھائی نہیں گئی. ایسی باتیں تو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا کہ یہ شرم و حیا کی باتیں. راستوں پہ بیٹھنا تو شاید حیا ہے اور اس سے منع کرنا شرم و حیا کے خلاف ہے، کیونکہ سب ویلیوز پلٹ گئی. جس چیز کو حیا کہا جانا چاہیے تھا وہاں حیا کا نام نہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب راستوں میں ایسا کام ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اس کے بعد جب گزرتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے ایسے راستے سے گزرنا بھی جس میں نجاست ہو. استنجا کرنے کے لیے مٹی کے کم از کم 3 ڈھیلے یا پانی استعمال کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو اور صرف مٹی ہو تو مٹی چونکہ پاک کرنے والی ہے، اس سے صفائی کر لی جائے تو وہ پاکی کا کام دے گی، یعنی انسان اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. لیکن پانی کا استعمال پسندیدہ ہے. قرآن پاک میں خاص طور پر اہل قباء کی جو تعریف کی گئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اپنی طہارت میں پانی استعمال کرتے تھے. لیکن اگر مٹی استعمال کی جائے تو صرف ایک دفعہ پونچھنا کافی نہیں، مٹی کے ڈھیلے سے اس کے لیے 3 دفعہ ضروری ہے.
تاکہ نجاست کا کوئی اثر باقی نہ رہے. گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو میں اور میری عمر کا ایک دوسرا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی اٹھا کر آپ کے ساتھ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے بعد پانی سے طہارت حاصل کرتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ جب تشریف لے جاتے تو بچے آپ کی خدمت کے لیے جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کی خدمت خواہ وہ والدین ہوں، نانا نانی ہوں، دادا دادی ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں یا استاد ہوں، ایسا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے. اس سے بچوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. کسی کی خدمت کرنے سے انسان دعائیں لیتا ہے، اس کی محبت حاصل ہوتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ جو انس کی کیفیت ہے وہ بڑھتی ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ بچے والدین کو شکل نہ دکھائیں اور ان کا کوئی کام کر کے نہ دیں. اس سے دونوں کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر گھر میں اگر کوئی بزرگ ہو، دادا دادی وغیرہ ہو یا کوئی بھی بڑا ہو، خواہ آپ کا ان سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچوں کی خیرخواہی کے لیے بچوں سے وقتاً فوقتاً ان کی خدمت کے کام کروائیں تاکہ وہ ان کی دعائیں لیں اور ان میں خدمت کی عادت ہو. دوسری بات یہ کہ برچھی اٹھا کر ساتھ جاتے تھے. یہ کس کام کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اگر کسی ایسی زمین پر بیٹھتا ہے جو بالکل فلیٹ ہوتی ہے یا سخت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھینٹے اڑتے ہیں. تو برچھی جو ہے اس سے وہ ایریا نرم کیا جا سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جیسے کسی جنگل میں یا کسی باہر کے علاقے میں رفع حاجت کے لیے جانے کے وقت. تو اس سے کیا ہے کہ اگر اس کی نوک زمین پر کچھ مار دی جائے تو وہ ایریا نرم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ بعد میں بھی کچھ اور مٹی اٹھا کر اس نجاست کو ڈھکا جا سکتا ہے. اس سے یہ مت سمجھے کہ یہ کام وہ بچے کرتے تھے، یہ کام آپ خود کرتے تھے، لیکن صرف لے جانے کی حد تک وہ بچے ساتھ جاتے لے کر. برچھی کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں: طہارت کے لیے زمین کھودنا، جانوروں سے بچنے کے لیے کیونکہ جو لوگ جنگل میں جاتے تھے وہاں پر بسا اوقات سانپ بچھو وغیرہ کا ڈر بھی ہوتا تھا، بسا اوقات اور کسی جانور کا بھی، تو اس سے حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتی. اسی طرح پردے کے لیے، یعنی زمین میں گاڑ کے اوپر کپڑا وغیرہ کھڑا کر دیا جاتا. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قیل له قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراءۃ قال فقال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعزم. رواہ مسلم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا از راہ تمسخر، مذاق اڑاتے ہوئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ کی بھی. یعنی یہ مذاق اڑایا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کا کہ یہ کیسا دین ہے، اس میں اتنی گندی باتیں کی جاتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رفع حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا، استنجا کرتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے منع فرمایا، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے منع فرمایا، نیز گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی بجائے شرمانے کے اور جھجکنے کے اور جھیپنے کے اور شرمندہ ہونے کے، کیا ہے اس تعلیم کو واضح کر دیا جائے کہ ہاں ہم ایسے مواقع پر بھی نہایت ادب والے لوگ ہیں، بہت سے ایٹیکیٹس جانتے ہیں. نماز سے قبل بیت الخلاء سے فارغ ہونا ضروری ہے. رفع حاجت کے وقت نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے اطمینان سے رفع حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. یعنی یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ انسان کو ضرورت کہیں اور جانے کی ہے اور وہ جائے نماز پہ کھڑا ہو جائے اور سارا دھیان اس کا کسی اور طرف ہی رہے. اس سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں آ سکتا. ان عبداللہ ابن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدکم الغائط
وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیت الخلاء میں آنے کا ارادہ کرے اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو اسے پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگتے تو زمین کے قریب پہنچ کر کپڑا اٹھاتے، یعنی بیٹھنے کے قریب اپنے آپ سے کپڑا اٹھاتے، کھڑے ہو کر نہیں، تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد رواہ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو بستی سے اتنے دور نکل جاتے کہ کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ پاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایسے موقع پر تنہائی اور کسی کے سامنے نہ ہونا یہ بھی مہذب ہونے کی علامت ہے۔ آج کی بہت سی مہذب قومیں اس سے خالی ہیں، اس تہذیب سے، اس سلیقے سے۔ یونیورسٹی میں میری ایک کلیگ تھی، وہ چائنا گئی چھٹیوں میں، سمر میں واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا رہا، تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ٹھیک تھا لیکن ایک چیز کی بہت تکلیف تھی، اور وہ یہ کہ سفر کے دوران بعض جگہ پر ایسے پبلک ٹوائلٹس میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پردے کا پوری طرح اہتمام نہیں تھا، اور اس چیز کی بے حد تکلیف ہوتی تھی کیونکہ ان کے ہاں اس قسم کی شرم و حیا کا خاص تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن اسلام ایسے مواقع پر یہ ادب سکھاتا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے نہ ہو، اور اس میں ایک حکمت، ایک بات تو شرم و حیا کی ہے ہی، لیکن دوسری حکمت کیا ہے کہ اس سے دوسروں کو اذیت بھی ہوتی ہے، تو دوسروں کو اذیت سے بچایا جائے۔ مٹی کے 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا ضروری نہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه ب3 احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه رواہ احمد و ابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رفع حاجت کے لیے جاؤ تو مٹی کے 3 ڈھیلے ساتھ لے جاؤ، پانی کی بجائے یہی کافی ہے، یعنی ڈھیلوں سے مکمل طہارت حاصل ہو جائے گی جس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، الا یہ کہ اگر پانی ہو تو استعمال کرنا افضل ہے، اگر نہیں تو دل میں کوئی خلش نہ رہے کہ ہم ناپاک ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مٹی سے بھی مکمل طہارت حاصل ہو جاتی۔ استنجا اور وضو کے لیے الگ الگ برتن استعمال کرنے چاہیے، یعنی وضو کا لوٹا الگ ہو، استنجے کا لوٹا الگ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ ہو سکتا ہے کہ استنجے کا لوٹا کسی وجہ سے نجس ہو گیا ہو، اور اگر اسی میں پانی ڈال کر کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نجاست کا کوئی حصہ جسم کے اندر چلا جائے اور وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو، یا پھر یہ کہ اس سے مکمل طہارت حاصل نہ ہو۔ استنجا کرنے کے بعد ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیتہ بماء فی تورۃ او رکوۃ فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتیتہ باناء آخر فتودأ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لاتے تو میں آپ کو پانی کا لوٹا یا چمڑے کی چھاگل لا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور مٹی پر ہاتھ مل کر صاف کرتے، پھر میں آپ کو دوسرے برتن میں پانی دیتا تو آپ وضو فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وضو اور استنجے کا برتن الگ الگ، دوسرے اگر صابن میسر نہ ہو، بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں صابن نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پر بھی انسان کو ہاتھ صاف کرنے چاہیے، اور اس کے لیے مٹی بہترین
جراثیم کش ہے. مٹی کے ساتھ ہاتھ رگڑ کر، جیسے برتنوں کے اوپر بسا اوقات لوگ راکھ اور مٹی وغیرہ مل کے ان کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھوں کے اوپر بھی مٹی مل کے ان کو دھویا جا سکتا ہے. رفع حاجت کے دوران بات کرنا منع ہے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا مر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول فسلم فلم يرد علیہ، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رفع حاجت کرنے کے بعد استنجا کرنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. وضو کرنا ضروری نہیں، یعنی کر لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو صرف استنجا بھی کافی ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له الا تتوضأ قال لما للصلاة، رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ رفع حاجت کے بعد تشریف لائے تو کھانا لایا گیا. عرض کیا گیا آپ کھانے سے پہلے وضو نہیں فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا نماز پڑھنا ہے کہ وضو کروں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور اس سے کتنی آسانی ہو گئی، ورنہ اگر استنجا کے بعد وضو بھی لازم ہوتا تو لوگ کتنی مشقت میں پڑ جاتے. رفع حاجت سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہاتھوں کو مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. ان میمونۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، رواہ البخاری. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑا. کس لیے؟ کیونکہ دیوار مٹی سے لیپی ہوئی تھی اور مٹی سے رگڑ کر جیسے صابن سے رگڑتے ہیں، پھر اسے پانی سے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح کا وضو کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، البتہ بیماری یا تکلیف کے باعث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا، رواہ احمد والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. اسے احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا. ان حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشى فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت ان اقبه حتى فرغ، رواہ البخاری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ہمارا گزر کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا. میں آپ سے الگ ہو گیا تو آپ نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، یعنی قریب کھڑا کیا. چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں آپ نے منع تو فرمایا، لیکن آپ کا اپنا عمل اس کے خلاف کیوں تھا؟ نعوذ باللہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا. اس کی ایک وجہ تھی، اور وجہ کیا کہی گئی کہ آپ کے پاؤں میں زخم تھا جس کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہ تھا یا بیٹھنے کی وہ جگہ مناسب نہ تھی، اس لیے بوجہ مجبوری آپ کھڑے ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے اصولوں میں رخصت بھی ہے اور رعایت بھی ہے. بیماری، بڑھاپا یا سردی کے باعث برتن میں پیشاب کرنا درست ہے، جیسے بوڑھے لوگوں کو بیڈ پر ہی اگر پیشاب کرانا مقصود ہو تو اس میں حرج نہیں. ان امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا قالت
کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من ایدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا رہتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے، یعنی دور جنگل میں نہیں جاتے یا گھر سے باہر نہیں جاتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیڈ روم کے ساتھ ہی اگر ٹوائلٹ ہو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کے بیڈ کے نیچے ایسا برتن تھا تو بیڈ کے ساتھ ہی ایسی جگہ کا ہونا کوئی باعث عار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے ٹوائلٹ کے اندر اللہ کے نام کو نہیں لے جانا چاہیے، کوئی لکھی ہوئی چیز کو، تو جو لوگ وہاں پر اخبار اور رسالے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ علم کی بے حرمتی ہے۔ نجاست والی جگہیں ایسی ہیں کہ جن سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی عادت سے متعلق ہیں۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کریں گے، بلکہ بچپن سے جس طرح آپ بچوں کو ٹرین کریں گے اسی طرح بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی عادات کو بدلنا چاہیے۔ وہاں نہ ذکر کیا جاتا ہے، نہ ہی کچھ پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں کتابیں وغیرہ اس طرح رکھنی چاہیے، کیونکہ نجس جگہ ہے یہ۔ ان کا سوال ہے اگر کوئی بچہ بچپن سے لیفٹ ہینڈڈ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو بھی بچپن سے کھانے اور استنجا کے لیے یہ سینس دی جانی چاہیے کہ کھاتے وقت دایاں ہاتھ استعمال ہو، اگرچہ لکھتے وقت وہ الٹا یا اور باقی کاموں میں استعمال کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر واقعی اس کی کوئی ایسی ریزنز ہیں تو زبردستی جبرن سیدھا ہاتھ نہ استعمال کروائیں، اللہ یہ کہ ٹریننگ دینی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عموماً وہ بایاں ہاتھ زیادہ استعمال کرتے، لیکن ڈانٹے ڈپٹے بغیر اور غصہ کیے بغیر آپ آرام سے اس کو دائیں طرف لے آئیں، ٹرین کر دیں، تو ایسا کرنا اگرچہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیپنیز اپنے بچوں کو صرف دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے بھی لکھنا سکھاتے ہیں، ایکولی دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھاتے ہیں بچپن سے، اور بچے سیکھ جاتے ہیں۔ بچوں کو آپ جس طرح چاہیں ٹرین کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں میں برابر کی قوت رکھتے تھے، دونوں ہاتھ استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ایک ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی نسبت، اور بعض لوگوں کی یہ بائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر بسا اوقات والدین کی غفلت سے وہ چیز روٹین یا عادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسی شکل میں بھی نجاست کے لیے بایاں ہاتھ ہی مخصوص ہونا چاہیے اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس کو بائیں ہاتھ سے کھانا منع کیا تو اس نے کہا میں دائیں سے کھا نہیں سکتا، تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا خدا کرے کبھی نہ کھا سکو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص مرتے دم تک اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت سخت ناپسند کیا کہ کھانے کے وقت بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ یہ جو ٹوائلٹس ہیں یا نجس جگہ ہیں، یہ شیطان کی آماج گاہیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ناپسندیدہ جگہ بھی ہیں۔ ایسی جگہوں پر بلا ضرورت بہت دیر بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جادوگر عموماً نجس چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جادو میں، اور جنات کا حملہ بھی یہیں پر ہوتا ہے، انگزائٹی وغیرہ کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں بیٹھ کر کوئی بھی اور کام کرنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کچھ اور کرنے بیٹھ جانا، یہ بھی درست نہیں۔ جتنا جلدی انسان فارغ ہو اور باہر نکلے، اس سے دوسرے بھی اذیت سے بچتے ہیں۔ بسا اوقات ایک گھر میں بہت ٹوائلٹ نہیں ہوتے، ایک شخص گیا اور اس کو عادت ہے آدھا گھنٹہ لگانے کی اور دوسرا باہر تکلیف اٹھا رہا ہے، تو کس قدر ناپسندیدہ بات ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بعض اوقات صرف کلیشز اس بات پر ہو جاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم اس میں استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بلا وجہ اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جلدی انسان ان چیزوں سے فارغ ہو تو بہتر ہے۔ دیکھیں کہ مسلم شاور ہو تو ہاتھ سے استنجا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ صرف شاور سے کیسے استنجا ہو سکتا ہے؟ نجاست کو محسوس کرنا اور پھر اس کو صاف کرنا اور اس کا اطمینان کرنا کہ جسم پر کوئی نجاست باقی نہیں رہی، یہ ضروری ہے۔ اگر بیڈ کے نیچے ہی پیالہ رکھا گیا تو طہارت کیسے ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ طہارت کے دو طریقے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بھی اور پانی بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ پانی استعمال کرتے ہوں تھوڑا سا، یا یہ کہ مٹی کے ڈھیلے بھی پاس رکھے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اذان کے وقت بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ بیت الخلاء میں ضرورت کے وقت ہی جا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی ہے یا کسی مسجد میں دروشی پڑھا جا رہا ہے
یا کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز بیت الخلاء میں جانے کو مانے نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہاں آپ ساتھ اس کا جواب نہیں دیں گے، یعنی اذان کا جواب وہاں نہیں دیں گے، جیسے سلام کا جواب آپ نے نہیں دیا تو اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے کہ وہاں بات کرنا منع ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کی بہت سی چیزوں میں اگر لاجک سمجھ نہ بھی آئے تو حکم پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی حرج بھی نہیں کہ انسان مختلف احکامات کی حکمت جاننے کی کوشش کرے. آپ دیکھیے کہ سلام کا جواب دینا منع، اذان کا جواب دینا منع، کوئی پڑھنے کی چیز لے جانا منع، یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ صرف کام سے جاؤ اور کام کے بعد واپس آؤ اور وہاں گھر بنا کے مت بیٹھ جاؤ. ہاں، مومن پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندی جگہوں سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اذا مروا باللغو مروا کراما. ہم واش روم کے اندر ہی وضو بھی کرتے ہیں تو کیا وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ منہ ہلائے بغیر دل کے اندر ہی دعا پڑھ لیں. اس میں ایسا ہے کہ آج کل کے جو واش رومز ہیں جن میں کوئی نجاست سامنے نہیں ہوتی اور سب کچھ پانی سے بہا دیا جاتا ہے، تو جب نجاست باقی نہیں رہتی تو باقی اگر اس جگہ کو نہانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو وضو کے لیے استعمال کی جا رہی ہے اور وضو سے پہلے اگر دعا پڑھی جا رہی ہے اور بعد میں، تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں، اگر نجاست وہاں موجود ہے کسی بھی طرح تو اس صورت میں آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کا نام پاکیزہ ہے اور پاکیزہ جگہ پر ہی لینا چاہیے. انہوں نے ایک دو حکمت اور بھی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے جسم سے جو فاسد مادے نکلتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ہارمفل بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں. اگر انسان ایسی جگہوں پر بہت دیر بیٹھا رہتا ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ ہوا کے ساتھ وہ بیکٹیریا اور وائرسز شامل ہو کر دوبارہ انسان کی ناک کے راستے انسان کے جسم میں جائیں اور اس کو تکلیف دیں. دوسرا یہ کہ پیشاب کے اندر ایسڈ بھی ہوتا ہے، اور وہ جب جسم کو بہت دیر تک لگا رہتا ہے اور اس کو دھویا نہیں جاتا تو وہ بھی بیماری اور تکلیف کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے کیا حکم ہے کہ ایسی اذیتوں سے، نجاستوں سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو پاک کرو، صاف کرو اور فوراً وہاں سے ہٹ جاؤ. پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو زیادہ دیر تک تنہائی میں بھی ننگے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. واش رومز میں الماریاں اور ڈریسنگ کا سامان بھی ہوتا ہے، بچے بھی جاتے ہیں، ان کو تیار کرتے وقت باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے، آپ نے ڈھک دیا اس کو، سیٹ اوپر ڈال دی اور اس کے بعد آپ باقی کام وہاں کر رہے ہیں تو وہ اب کیا ہو گیا، ایک عام کمرے کی طرح ہی ہو گئی. بالکل ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ کے نیچے پاٹ تھا، تو اگر وہ پاٹ اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ ایک عام بیڈ روم کی طرح ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر نجاست ختم ہو جاتی، وہاں سے بالکل صاف کر دی جاتی ہے، ایگزاسٹ چل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی وہاں گندی چیز نہ اسمیل کی شکل میں ہے نہ کسی اور شکل میں، تو اسی جگہ کو دوسری چیزوں کے رکھنے، اٹھانے اور بات کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیت الخلاء میں بھی بے دھیانی میں ذکر میں زبان چلتی جاتی ہے، تو ایسا کیا کیا جائے؟ جو کام بے دھیانی میں ہو جائے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور شیطان بھی عام طور پر ذکر بھلواتا ہے اور وہاں زیادہ یاد کرواتا ہے. شاید انسان تنہا ہوتا ہے. اگر بیت الخلاء کے اندر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے تو کیا کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی؟ اتارنے سے پہلے پڑھی جائے گی. اور کپڑوں کا بھی حکم یہی ہے کہ بہت دیر اتار کر بغیر لباس کے نہ بیٹھا جائے. گوبر اور ہڈی کے استعمال کی ممانعت کیوں کہی گئی؟ ان دونوں میں جذب کی صلاحیت نہیں ہوتی. گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اکثر ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں اور وہ جسم کے اندر بھی جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ کہ ہڈی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے، یعنی انسان جیسے گوشت کھا کے ہڈی پھینک دیتا ہے تو جنات اس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، تو اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. پبلک ٹوائلٹس میں عام طور پر باہر کے ملکوں میں پانی نہیں ہوتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پیپسی کا کین وغیرہ جو ہوتا ہے یہ عام طور پر خالی مل بھی جاتا ہے، یا یہ کہ عموماً کوئی بھی سافٹ ڈرنک پینے کے بعد انسان اس کو تھوڑا سنبھال لے اور بیٹھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پانی ساتھ لے جائے. اس سے وہ باہر گرنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے ٹیشو سے اپنے آپ کو اچھی طرح صاف کر لے اور پھر واش کر لے. لیکن اگر کہیں کچھ بھی نہ ہو تو خالی ٹیشو سے بھی اگر ساری نجاست جذب ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ٹیشو کی ساخت اور صلاحیت اور مٹی میں فرق ہے. مٹی مکمل طور پہ پاک کر دیتی جبکہ ٹیشو مکمل طور پہ پاک نہیں کرتا. اس سے پھر بھی جسم کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی، یعنی پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مٹی کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو اس نجاست کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں. تیمم کے اندر یہ حکمت بتائی گئی تھی. آپ ایکٹینومائسیٹس مٹی کے اندر ہوتے ہیں جو
نجاست کو صاف کرنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن ٹیشو پیپر کے اندر ایسی چیز نہیں ہوتی، اس لیے ان دونوں کی ماہیت میں فرق ہے۔ اگرچہ بوقت ضرورت جب کچھ اور میسر نہیں اور صرف ٹیشو ہے تو صاف کر لیجئے، اور نماز نہیں چھوڑیے، نماز پڑھ لیجئے، آپ نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرا لباس نہیں اور ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہے اور سخت مجبوری ہے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اس لباس میں بھی نماز پڑھے گا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پیالہ خالی چھوڑ دیا جائے اور اس سے پورے کمرے میں جرمز پھیل جائیں گے تو یہ ہے کہ پیالہ ڈھکا بھی تو جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی طہارت اور پاکیزگی تھی وہ شاید دنیا کے کسی اور انسان کے اندر ہو۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی کو چھوڑ دیجیے۔ اگر فجر کی نماز میں آنکھ ذرا دیر سے کھلے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور واش روم بھی جانا ضروری ہے، اور واش روم میں دیر لگنے کا احتمال بھی ہے، نماز کا ٹائم نکل جائے اور واش روم سے فارغ نہ ہو تو صرف جلدی میں وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھ لیجئے، اگر قابل برداشت ہے تو درست ہے، اور اگر آپ سمجھیں کہ آپ نماز میں نجس ہو جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں اپنے اوپر ناروا بوجھ نہ ڈالیے اور آئندہ سے رات کو جلدی سوئیے تاکہ صبح آنکھ جلدی کھلے۔ کچھ لوگوں کو فون پر بھی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، واش رومز میں وہ کارڈلیس ساتھ لے جاتے ہیں، ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ میں نہاتے وقت پہلے میوزک سنا کرتی تھی، کیا اب اسماء الحسنی سن سکتی ہوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں سنے گی آپ، بس اپنا کام ختم کریں گی اور جلدی باہر آئیں گی۔ کموڈ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں ایسا منع نہیں کیا گیا، یہ ہے کہ صرف نجاست سے بچنا ضروری ہے، خواہ کموڈ ہو یا دوسرا WC ہو۔ گلے میں خانہ کعبہ کا لاکٹ پہن کر جایا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے نا، اس کا احترام بھی ضروری ہے، تو ایسے لاکٹ صرف زینت کے مواقع پر پہنی اور باقی اوقات میں اتار دیجیے۔ رفع حاجت کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے، اس کی دو حکمتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو حیا کا تقاضا، دوسرے انسان اور جانور کا فرق بھی۔ جانوروں میں سے بھی بعض ہر جگہ نجاست نہیں بکھیرتے، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن کچھ پرندے وغیرہ یہ نہیں دیکھتے کسی کا سر ہے یا کپڑا ہے یا کیا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر کوئی بات نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے جو ہیں حفاظت کے اور دوسرے فرشتے وہ اس وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت زیادہ دیر لگانا اپنے آپ کو حفاظت سے محروم کرنا، اسی وجہ سے پھر جنات کا حملہ بھی ہوتا ہے نا۔ کیا تسبیح جیب میں رکھ کر باتھ روم جا سکتے ہیں؟ کیا تسبیح شاعر اللہ میں سے ہے؟ وہ تو صرف گننے کا ایک آلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ شاعر اللہ صرف وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود شاعر بنایا ہے، مثلاً قرآن پاک ہے یا پھر مساجد ہیں یا پھر اسی قسم کی اور چیزیں۔ جو آلات ہیں وہ شاعر نہیں ہیں۔ ان کا جواب بہت اچھے کہتے ہیں، ہم انگلیوں پہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر انگلیاں بھی تو ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیسیکلی جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے لکھی ہوئی چیز لے جانے سے، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کی بات ہوئی تھی، اب آپ کہیں گے وہ تو لکھی چیز نہیں، لیکن خانہ کعبہ ماڈل ہے، اللہ نے جس کو اپنا گھر کہہ دیا اس لیے اس کی بات کچھ اور ہے، اس کے گرد تو طواف بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ماڈل کو لے جانا اور ایک عام بیڈ کو لے جانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ سوال ہے بعض اوقات بیت الخلاء جانے کے بعد دعا یاد آتی ہے، اس پر کیا کریں؟ کیا اندر پڑھیں گے؟ پھر جو بھول گیا سو بھول گیا، جو ہو چکا سو ہو چکا، اندر بیٹھ کر دعا نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی باتھ روم میں اذان کی آواز آتی ہے، خود بخود بے خیالی میں جواب دے دیتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ بے خیالی بے دھیانی معاف ہے۔ حکم کیا ہے کہ جب کوئی چیز انسان بھول جائے تو جو ہی یاد آئے تو انسان اپنی اصلاح کر لے۔ مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی تم میں سے نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ ہاں، کلمہ طیبہ پڑھنا نہاتے وقت، یہ ہمارے یہاں ایک عام رواج، اور عموماً یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جب تک نہانے کے بعد یا نہاتے وقت شاید کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک انسان پاک نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر ناپاکی سے نہانا ہو۔ ایسی کوئی بھی چیز سنت میں موجود نہیں ہے۔ طہارت نیت کے ساتھ ہے، نہ کہ زبان سے کچھ لفظ بولنے کے ساتھ۔ کلمہ طیبہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ دل کی ہے، نہ کہ جسم کی۔ جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی ہے، مٹی ہے،